السلام علیکم۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کی جنگ رکوا دی ہے۔ پاکستان نے ورلڈ وار 3 رکوا دی ہے۔ پاکستان خطے کا سپر پاور بن گیا ہے، دنیا کا سپر پاور بن گیا ہے، اور پاکستان کی ہاں اور نہ میں اب اقوام عالم کی فیصلے ہوں گی۔ یہ باتیں پچھلے 10 گھنٹے میں بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو سنائی بھی دے رہی ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا، لیکن یہ ساری باتیں کرنا کہ ہم اتنے کیپیبل ہو گئے ہیں، ہمارا انٹرنیشنل اسٹیچر اتنا بڑھ گیا ہے، یا ہم ملٹریلی اتنی بڑی پاور بن گئے ہیں کہ ہم نے ورلڈ وار 3 رکوا دی ہے، یا ہم امریکہ اور ایران کو اپنے کسی بھی بات پہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ خیالی پلاؤ ہے۔ یہ بات کس طرح ممکن ہو سکی کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان میڈیٹ کرا سکے؟ تو یہ سٹارٹ ہوئی تقریباً آج سے 3 ہفتے پہلے، جب یہ اعلان کیا گیا کہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں گے، جس میں ترکی اور ایجپٹ بھی شامل ہیں، اور پاکستان میڈیشن کروائے گا۔ وہ بات ایک ہفتے کے اندر اندر ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد جو بیک ڈور چینلز ہیں جو مذاکرات میں، وہ ختم نہیں ہوئے اور ان کو جاری رکھا گیا۔ امریکہ نے اس دوران ایران پر اپنے حملے تیز کر دیے، جس کے بعد ایران نے بھی ریٹیلیشن کے بعد آفینسو کی طرف جاتے ہوئے اسرائیل اور باقی عرب ممالک میں موجود امریکی خطوں پر، امریکی اڈوں پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کی آئل ریفائنریز پر، گیس فیلڈز پر، اور اس طرح جو امپورٹنٹ انفراسٹرکچر ہے جس طرح ایران کے اندر اندر ہٹ ہو رہا تھا، تو وہ ایران نے اس کا بھی بدلہ لینا شروع کر دیا۔ جب امریکہ نے دیکھا کہ ایران کسی بھی طرح ان کے آگے سرنڈر کرنے سے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، یا امریکہ کے اوپر حملے کرنے سے باز نہیں آ رہا، تو پھر امریکہ نے اپنی فل پاور امپلائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تھریٹ کیا کہ ہم ایران کے بجلی گھروں کو، ان کے انفراسٹرکچر کو، تمام بریجز کو اور ان کی تمام پاور پلانٹس کو اڑا دیں گے۔ پہلے اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن دی گئی، جس کو پھر 10 دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا۔ 10 دن کے بعد اس کو پھر دوبارہ ایکسٹینڈ کیا گیا، اور آخر میں کل، یعنی پاکستان میں کل ٹیوزڈے کے دن امریکہ کے مطابق تقریباً 8 بجے، اور آج پاکستان کے ٹائم صبح 5 بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اب ہم ایران میں تقریباً پوری سویلائزیشن کو، ہول سویلائزیشن کو مار دیں گے۔ یہ رات پوری دنیا میں اگر 8 ارب لوگ ہیں تو تقریباً 4 ارب لوگ میرے اندازے کے مطابق کرکٹ میچ کی طرح لائیو بیٹھ کے خبریں دیکھ رہے تھے کہ کتنا ٹائم رہ گیا اور کتنے گھنٹے رہ گئے ہیں، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے اور ایران کی طرف سے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی کے دوران کل رات کے تقریباً 8-9 بجے کے بعد یہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ پاکستان نے دوبارہ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور پاکستان کی فارن منسٹری نے، پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا چینل جو ہے اس کو کھول دیا ہے۔ اس سب کے دوران اب پوری دنیا انکلوڈنگ اسرائیل میں تو نیوز چینلز نے کلاک لگا دی کہ ہم اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں کہ ایران پہ کب اٹیک ہوگا۔ بہت سارے ملکوں نے اس کا انتظار کرنا شروع کیا، جس میں پاکستانی عوام بھی شامل تھی، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب ایران کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور ایران جس طرح ان دھمکیوں کا جواب دے رہا تھا کہ اگر ایران پہ حملہ کیا جائے گا تو ہم پورے عرب خطے کو آگ میں پھینک دیں گے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر بن گئی، اور ایک سنسنی خیز قسم کی سٹوری بن گئی کہ اب پتہ نہیں دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا تیسری جنگ لگنے والی ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ اسی دوران ڈیڈ لائن ختم ہونے سے کچھ لمحے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے، اور ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی کی طرف سے اس بات کی کنفرمیشن آئی کہ انہوں نے 15 دن کی، یعنی 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن کے لیے ایگری کر لیا ہے۔ اس 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن میں 15 پوائنٹس وہ ہیں جو آج سے 2-3 ہفتے پہلے امریکہ نے پیش کیے تھے، 10 پوائنٹ وہ ہیں جو 2-3 دن پہلے ایران کی طرف سے آئے ہیں، اور 45 پوائنٹس وہ ہیں جو پاکستان اور چائنا نے مل کر، یا پاکستان اور باقی جو میڈیٹرز ہیں انہوں نے مل کر پرووائڈ کیے تھے۔ اب ان 15 دنوں میں ایران کی طرف سے اپنے 10 پوائنٹس، امریکہ کی طرف سے اپنا 15 پوائنٹس، اور باقی بھی جو میڈیشن ہے ان کی طرف سے ان 15 اور 10 پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے مذاکرات ہوں گے، اور دیکھا جائے گا کہ ایران کون کون سی باتیں مان سکتا ہے اور امریکہ کون کون سی باتیں مان سکتا ہے۔ ابھی کے لیے ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ دونوں نے اپنے اٹیکس بند کر دیے ہیں، اور ایران نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے گا، اور کسی بھی اٹیک سے گریز کرے گا، وہ بھی حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے لبنان کو اس سیز فائر میں انکلوڈ کرنے سے انکار کیا ہے، اور انہوں نے تقریباً 100 ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں لبنان میں۔ آج کے دن انہوں نے، آپ سمجھیں کہ آخری جو اپنا حملہ کیا اس میں اتنا نقصان کیا ہے کہ اب لبنان میں، بیروت میں جو اسپتال ہیں وہ زخمیوں سے اور لاشوں سے بھر چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایران کی ایک آئل ریفائنری پر بھی اٹیک ہوا، جس کا حملہ یا جس کا الزام ایران نے یو اے ای کو دیا ہے، اور یو اے ای کی طرف اور بحرین کی طرف انہوں نے اپنے ڈرون اور میزائل بھی بھیجے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے، بہت سارے سوشل میڈیا جو گروپس ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، جو انفلوئنسرز ہیں یا جو یوزرز ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ شاید
یو اے ای اب ایران کے ساتھ اپنا حساب برابر کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی ان کی بے عزتی ہوئی یا ان کے اوپر جو بھی حملے ہوئے اس کا بدلہ لے۔ اگر یو اے ای ایران کے اوپر اکیلے اٹیک کرتا ہے اور باقی کوئی جی سی سی کنٹری یا امریکہ اسرائیل اس میں شامل نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں پاکستان بھی شامل نہیں ہوگا۔ اور یو اے ای کے لیے یہ بات کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے کہ وہ اکیلا ایران کے سامنے جائے، جب آپ کو پتہ ہے کہ ایران سپر پاور سمیت اسرائیل اور باقی پوری عرب ممالک کو ایک ساتھ جواب دے رہا تھا، تو پھر یو اے ای یہ خواہ خود کو آگ میں پھینکنے والے اب اقدام اٹھا رہا ہے۔ بہرحال پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے یہ اعلان بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ اب اسلام آباد کی جو ٹاکس ہیں ان کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ویلکم کرتے ہیں، اور دیکھا جائے گا کہ اگلے 2 ہفتے میں یہ جو مذاکرات ہیں یہ کہاں تک پہنچتے ہیں اور کون کس کی کتنی بات ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ابھی کے لیے یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، چاہے آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر ہوں، آپ کسی بھی مذہبی پارٹی کے سپورٹر ہوں، یا آپ کسی بھی طرح سے اس گورنمنٹ کے خلاف یا اس کے حق میں بات کرتے ہوں، یہ بات آپ کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ چاہے ہم نے امریکہ کی ڈکٹیشن مانی، چاہے ہم نے امریکہ کی انسٹرکشن مانی، چاہے ہم نے کچھ بھی کیا، ابھی پوری دنیا میں اگر کسی ملک کی کسی شخص کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے ایز اے گلوبل پیس میکر جو کہ پاکستان کو ٹائٹل دیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایز اے کنٹری بہت زیادہ ہمارے سافٹ امیج کو اجاگر کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کرے ہم اسی طرح پروگریس کرتے رہیں، اور پاکستان انٹرنیشنلی اگر اپنا فٹ پرنٹ مضبوط کر سکے، جیسے پہلے ہم نے کیا مئی میں انڈیا کے خلاف، اور اب جو ہے ہم امریکہ اور ایران کے درمیان میڈیشن کروا رہے ہیں، اگر ہم اپنا فٹ پرنٹ اسی طرح اسٹرانگ کرتے رہیں، انٹرنیشنلی اس کو مضبوط کرتے رہے، تو بہت سارے معاملات میں پاکستان کو امپورٹنس دی جائے گی، اور پاکستان بہت ساری چیزوں میں اپنے لیے رعایت حاصل کر سکے گا۔